ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور بریک سے پہلے سر بات ہو رہی تھی کہ آپ یعنی ایکسرسائزز کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ اس سے بھی لرننگ یعنی جو ہماری یادداشت ہے یا برین پاور ہے اس کو انکریز کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو میں چاہوں گی وہ ایکسرسائزز بھی آپ بتائیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس چیز میں بھی جو پرابلم آ رہی ہوتی ہے وہ سالو ہو سکے. اچھا کہ برین کی اور جیسے مائنڈ کی بہت ساری ایکسرسائز ہے، لیکن میں بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو میں بتانا چاہوں گا. گیان مندرا ایک چیز ہوتی ہے جو ہم اس میں میڈیٹیشن میں یا یوگا میں استعمال کرتے ہیں. یہ میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ موومنٹ ہے، اس کو اس طریقے سے کرنا ہے یہ، اور اس کو بالکل سیدھا ایسے بیٹھ جانا ہے یہاں پر، اور 4-5 دفعہ جیسے ایکزیل انہیل کرنی ہے. اور جب ایکزیل کرنا ہے تو بجائے یوں کر کے جیسے سیٹی بجاتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں، ہولڈ کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر. اوکے. یہ اس طریقے سے یہ 4-5 منٹ کر لیں. دوسری بات، آپ چاہے بل گیٹس کو دیکھ لیں، چاہے آپ ایلن مسک کو دیکھ لیں، آپ جس کو بھی دیکھ لیں، یا جتنے بھی ایک ورلڈ فیم جو لیڈر ہیں، وہ کبھی بھی کراس فنگر سے یا اس طریقے سے نہیں بیٹھتے. وہ ہمیشہ کبھی آپ دیکھیں گے اس طریقے سے بات کرتے ہیں. اچھا، اسی چیز کو آپ نے اس کو ملایا اور ملا کے یہ دیکھیں پورا، یہ دیکھیں آپ پریشر دیا، پورا پریشر کے، یہ دیکھیں میرا پوری مٹھی بند ہے اس طریقے. اس چیز میں آنکھیں بند کر کے اپنے 2-3 منٹ بند کر کے بیٹھیں، یعنی کہ 1 منٹ بند کریں پھر کھولیں، پھر اس کو بھی 4-5 منٹ دیں. اور جو سب سے بڑی افیکٹو چیز ہے بچپن کی، سمجھ لیں، جو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے جب ہمیں مرغا بناتے تھے یا کان پکڑواتے تھے، یہ سارا کچھ ہے. یہ ایکچولی تو یہ چیز ہے، یہ کان کی جو یہ ٹیمپل لوب جو ہوتا ہے، یہ دماغ برین کا، یہ اس جگہ پر اس کو ٹیمپل لوب کہتے ہیں. آپ کان کی یہ جو کنپٹی کہتے ہیں نا، یہ اس کو یہاں پر تھوڑا سا پکڑ لیں، لیکن کراس میں پکڑیں آپ، یعنی لیفٹ کو رائٹ سے، اور یہ اس طریقے سے. اور جہاں آپ کھڑے ہوئے جس طرح اٹھک بیٹھک کہتے ہیں نا، اس کو کم از کم آپ 3 منٹ کر لیں. کوانٹٹی چاہے 15 ہو 10 ہو، یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کی گرپ کو. یہ ایک بڑی افیکٹو قسم کی وہ چیز ہے. اپارٹ فرام دس، ڈائٹ پوری لینی ہے آپ نے. اب یہ پورا ایک سبجیکٹ ہو جاتا ہے. بینگ اے ڈاکٹر آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے کہ میگنیشیم بھی چاہیے، وائٹامن اے بی سی ڈی، یہ بڑا ایک ہوتا ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا سم اپ کر کے جو اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سبزی، جو ویجیٹیبل جس کا سیزن چل رہا ہے وہ ضرور کھائیں. اور جو بھی سیزن کا جو فروٹ ہوتا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے جو بھی کھائیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے آم کی تاثیر گرم ہے، اور آم اللہ تعالیٰ نے گرمی میں پیدا کیا تھا. کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جون فیبرری اور اس میں؟ اچھا، آم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ایک جیسے کہنا چاہیے جو نارنجی کلر ہوتا ہے، اس کے بعد آم آیا، آم کے ساتھ ہی پھالسے آتے ہیں. پھالسے کو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، کیا پھل ہے، کیا ہے، جڑی بوٹی. اور اس کے فوراً بعد آتی ہے جامن. دونوں کا ایک جیسا کلر. آپ جتنے مرضی آم کھا لیں اور اس کے اوپر اگر 2 جامن آپ نے کھا لی تو اسکوائر ہو جائے گا. تو یہی اسی طریقے سے جو بھی چیزیں سیزن کی فروٹ ہے جو ہے یا ویجیٹیبل ہے، یہ آپ نے تو اس کو کھا لیں، پہلی بات. دوسرا یہ تھا کہ جو لائٹ ہے نا، یہ لائٹ کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑی ڈم لائٹ میں، جو گرین آپ کے جو بلو لائٹ ہوتی ہے جو آپ کے موبائل کی یا آپ کے لیپ ٹاپ کی، یہ بھی ایک بڑا ایک بہت ہی ڈیمیجنگ فیکٹر ہے. تیسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اس طریقے کے کمپینین ہیں کہ جو آپ سے ہمیشہ نگیٹو بات کرتے ہیں، یعنی ٹاکسک پیپل جسے کہتے ہیں. یا آپ نے ان سے بات کی اور بات کرتے ہی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، موٹیویٹنگ نہیں بلکہ آپ کو ڈی موٹیویٹو، وہ اس طریقے سے بلاٹنگ پیپر جس طرح سے اس کو انک کو وہ لیتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیراسائٹ. ان سے آپ نے بالکل دور ہونا ہے. جتنی بھی اس کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کو جو بھی ساری جگہ سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا بریتھنگ کی ایکسرسائز، ان تمام چیزوں کی سمجھ لیں کہ ماں ہے. بریتھنگ کوئی ایک عام چیز نہیں ہے. چاہے وہ میڈیٹیشن کی میں بات کروں، چاہے ویژولائزیشن کی، ہوتا ایکچولی کیا ہے، آپ کے پوری باڈی کا 20% آپ کا مائنڈ ہے، اور 20% ہر وقت آپ کی جو آکسیجن ہے آپ کے برین میں ہونی چاہیے. تو اس سے تمام چیزیں، ہر سیل آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے 1 ارب سیل بنائے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو ہے کچھ تھوڑی سی چاہیے آپ کو کہ نئی عادتیں اپنائیں. مثلاً میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے پچھلے پروگرام میں جو کروما کا جو تھا، میں یہاں سے اپنے گھر تک جو تھا وہ ٹی شرٹ الٹی پہن کے گیا. اور اکثر میں الٹی کپڑے جو ہے پہنا رہتا ہوں. بچے پہلے کہتے تھے یہ کیا ہے. کبھی آپ لیفٹ والا جو جوتا یا آپ کا وہ ہے، وہ آپ لیفٹ والا رائٹ میں پہنیں، رائٹ والا لیفٹ میں پہنیں.
آپ سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں, کوشش کریں کچھ بھی کریں, بہت مشکل ہے لکھنے, لیکن آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں کہ الٹے ہاتھ سے لکھیں. اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جب پیٹرن چینج ہوتے ہیں, کبھی آپ جیسے واک کر رہے ہیں, ظاہر ہے واک آپ اس طرح کریں گے, آ رہے ہیں تو آپ واک الٹی کر کے دیکھیں, بیکورڈ کر کے دیکھیں. یہ چیزیں پتہ کیا ہوتی ہیں, یہ آپ کے مائنڈ کو بھی اور آپ کے برین کو بھی ایک دم الجھا کے رکھ دیتی ہیں کہ یہ مالک جو ہے کیا نئی چیز کر رہا ہے. اور اس سے وجہ میں نے جیسے آپ کا پچھلا سوال تھا, تمام ووکس, میموری آپ کی جو ہے نیورونس کی نئی چیزیں, یہ سارا چیزیں ہوگی. ایون دو جو آپ کے اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڈ آپ کے جو نیورونز ہوتے ہیں یا کہ وہ کیا چیز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے فری ریڈیکلز آپ کی, جی یہ سب باڈی سے آپ کی نکل جاتی ہے. دوسرا یہ تھا, دنیا کا سب سے اچھا مشروب, دنیا کا سب سے اچھا جو ڈرنک ہے وہ ہے پانی. پانی کو بجائے 3 سانس کے, پوری اس کی جو ہے نا سائنس ہے اس کے پیچھے, کہ آپ پانی کا گلاس اس طریقے سے لیں اور اس کو افرمیشن دیں. ایک گلاس کو یوں رکھا اور یہاں رکھا اور اس کو کہا کہ یو آر دی بیسٹ بلیسنگ اینڈ نعمت آف آل مائٹی اللہ, آئی لو یو ویری مچ. اور تم میرے گٹ کی جو ہیلتھ ہے اس کو صحیح کرو گے, بڑی تبدیلی لاؤ گے, میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں, میں تم سے وہ. اس طریقے سے آپ 10 دفعہ پانی پئیں. آپ کو پتہ ہے گٹ از اے سیکنڈ برین, اور یہ جو کاف کی جو ہڈی جس کو پنڈلی کی ہڈی کہتے ہیں, دس از اے رائٹ سیکنڈ ہارٹ آپ کا یہ تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, کوئی اس میں خرچہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لائف اسٹائل بھی آپ کا بدلے گا, اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی امیزنگ ہوگی. خاص کر کے یہ جو میں نے گلاس والا جو ٹپ بتائی آپ. صحیح. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے مائنڈ میں کہ ملٹی ٹاسکنگ کی کیا حقیقت ہے, اور یہ کیا ہماری کارکردگی کو یعنی ہماری پرفارمنس کو بھی متاثر کرتی ہے, پازیٹیولی کرتی ہے, نیگیٹیولی کرتی ہے؟ اوکے, دیکھیں ملٹی ٹاسکنگ کی میں نے ایک اپنے چینل پہ ویڈیو بنائی تھی, اور میں نام تو نہیں لوں گا ان صاحب کا. وہ ایک سیلولر کمپنی میں وہ جی ایم کے اس پہ تھے وہ, اینڈ ناؤ از ان ابو دھابی بیسڈ. اوکے. تو میں نے اس ویڈیو میں یہی بات بتائی تھی کہ آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, کنٹرولر بھی آپ کے ہاتھ میں, ساتھ ساتھ آپ جو ہے کچھ کھا بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بچے سے بھی باتیں کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ یقین کریں آپ کچھ نہیں کر رہے. چاروں چیزوں میں آپ کچھ نہیں کر رہے, اور چاروں چیزوں میں ایکوریسی اور جو کہتے ہیں جو سدھار ہے یا جو اس کی درستگی ہے وہ آپ کو نہیں کر رہے. بعض لوگوں کی یہ ہے کہ یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں, اس طریقے سے بھی کر لوں, یہ ہمیشہ ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے. اس کا میرے پاس ابو دھابی سے فون آیا, میں نے بولا کہاں تم تو یہاں پر سیالکوٹ میں تھے, اب تم کہہ رہے نہیں سر میں یہاں پر آ گیا ہوں, اور آپ کی جو وہ ملٹی ٹاسکنگ والی چیز ہے اس نے مجھے بڑا وہاں ڈیمیج کیا, میں کچھ بھی نہیں کر سکا, میں یہ میری, اس نے پھر ساری چیزیں گنائی. میں نے بولا اب یہاں کیا کرو, کہہ رہے ہیں یہاں پر سر ایک بہت اچھی کارپوریٹ اس میں ہوں سارا کچھ. ملٹی ٹاسکنگ کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اوور اسمارٹنیس ہے, اور یہ جو ہے آپ اپنے برین کو بڑا اچھا ایک پازیٹیو میسیج دے رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہے, اور آپ بڑے ایک سپر مین ہیں, اور آپ کا سپر برین ہے. اس کے ہمیشہ آپ کو نقصانات ہی ہوں گے. ایک چیز کو فوکس تو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ خود سوچیں 4 چیزوں میں, جب میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, بچے سے بات کر رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, میں کچھ لکھ رہا ہوں, تو کیسے دماغ فوکس کرے گا؟ تو ملٹی ٹاسکنگ میرے خیال سے تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہے, اور کوئی سائنٹیفک پروف تو میں نہیں آپ کو پیش کر سکتا, لیکن میں نے اپنی لائف میں ون تھنگ ون ٹائم والی چیز سے کیا ہے الحمدللہ, تاکہ وہ آپٹیمم ریزلٹس دے سکے. ایگزیکٹلی, آپٹیمم اس نے دیا ہے بالکل. پھر اس کے بعد دوسری چیز, پھر تیسری چیز. اچھا, جو ڈفرینٹ فیلڈس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ایک تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ہی کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں, دونوں چیزیں 3-4 چیزیں کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی. کیا یہ بھی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ یا آپ کی پرفارمنس کو خراب کر سکتا ہے؟ نہیں, میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کمپلیمنٹری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کرنا ہے, ہاں, ایک چیز آپ نے کی, اس سے آپ کی دوسرے پروفیشن کو کمپلیمنٹ مل رہا ہے, وہ بوسٹ دے رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو کیا یہ اگر ہم دیکھیں اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کہا ملٹی ٹاسکنگ نقصان دیتا ہے, تو کیا اس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ آپ اس 2 چیزیں لے کے ساتھ چل رہے ہیں, تو کیا یہ آپ کے لیے واقعی کوئی یعنی آپ کے پرفارمنس میں کوئی وہ کرے گا؟ لیکن اس کی بڑی اچھی مثال ہے یہ کال سینٹر والے, یہ جو بینک کے جو لوگ آتے ہیں, جتنے منیمم ٹائم میں, اور وہ ظاہر ہے اس میں اس کا پارٹ رہا ہوں اس ورڈ کا, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی 1 کال پہ, یہ نہیں ہے کہ فون رنگ جو ہو رہا ہے اور آپ اٹھا نہیں رہے. آپ دیکھیے ان کے ایک پیٹ سے جملے ہیں, السلام علیکم غلام بینک سے بارے میں, آئی ہیلپ یو. اب اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ آن گراؤنڈ وہاں پر دیکھیں تو وہ اور بھی کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو پوری ایک شیٹ بنانی ہوتی ہے, اس کو پورا اپنا وہ کرنا ہوتا ہے, جی ساری چیزیں کہ جی اتنی کال تھی, اتنے کو سیٹسفیکٹری ہوئی, اتنی نان سیٹسفیکٹری ہوئی, اتنی ہم نے کمپلین ریزالو کی, وہ چیز تو اس کی ایڈ اپ ہوگی.
لیکن ایک مکینک ہے اور مکینک جو ہے ایک سمجھ لیں کہ انجن پہ وہ کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے موبائل پہ بھی اور وہ بھی کر رہا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ یا ایک طریقے سے ایک ٹیچنگ ہے. ٹیچنگ میں ظاہر ہے 70-80 بچے ایک کلاس میں ہوتے ہیں، ایک ٹیچر اس کو جو ہے ڈفرینٹ بچے ڈفرینٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں تو یہ چیز چل جاتی ہے، انہینس بھی کر سکتی ہے آپ کی کیپیبلٹی کو، ایبلٹی کو. لیکن ایز اے انڈیویجول آپ دیکھا جائیں جس کا ایک بہت ہی ایک ریفائنڈ اور ایک سینسٹیو وہ ہے، اس میں تو یہ نقصان دے گی، ڈیزاسٹر ہی ہوگا اس کا. اوکے. اچھا، اس کے علاوہ جو انسان کی کریٹیو وہ ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی گروتھ کو کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو افیکٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کریٹیوٹی کا جو ایک جیسے میں نے بتایا کہ کریٹیوٹی کا سارا جو ایک مین سورس ہے آپ کا رائٹ برین ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے بھی ہماری بات ہوئی. انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں جو 95% جو لوگ ہیں نا وہ لیفٹ برین کو، یعنی کہ جس کو ہم انگریزی میں لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں. اس طرف وہ آتے ہی نہیں، وہ اپنی اس سچویشن میں، اپنے اس ایموشن میں، ان چیزوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ رائٹ برین کو. کریٹیوٹی دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. مقصد جیسے بھی ہم نے بھی پہلے بات کی لکھنے کی، مقصد آپ نے وہ پورا جو ہے کتاب پڑھی یا اس کو ایک چیپٹر پڑھا اور اس کو آپ نے سمرائز کر کے ایک پیج میں لیا ہے، دس از کریٹیوٹی. وہ اس کو انہینس کرے گی. اور ہر شخص جو لکھے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ سیم آپ جو سوچ رہے ہیں اسی طرح سے سمرائز اس کو نکال رہا ہو، اس کی کوڈنگ اسی طرح سے کر رہا ہو. سب کے اپنی اپنی مائنڈ، اس کو مائنڈ کوڈنگ، سب کے اپنے اپنے طریقے کار ہوتے ہیں. کوئی اس کا جو ہے ایک میٹافر، ایک کوئی وہ کر لیتا ہے کہ مثلا جیسے کہ وہی کیمرہ اس نے لکھ دیا، اب اس کے پورے جو ہے ریکال ہوئی سچویشن، اچھا وہاں تھا، یوں تھا، ایسا تھا، یہ تھا، اچھا مین چیز کیا، امیج وغیرہ ساری اس کے اکارڈنگ بن رہی ہے، ایک لفظ نے ساری چیزیں اس کو وہ کر دی. تو وہ تو جب وہ چیز کام کرے گی کہ جب آپ رائٹ برین کو اپنے تکلیف دیں گے. آپ نے اپنی تکلیف ہی اس کو نہیں دی اور لیفٹ برین پہ ہی سارا کچھ زور ڈال کے، تو کریٹیوٹی نہیں ہوگی، انٹیوشن ایسا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ انسانی دماغ اتنا ہمارا، جیسے ادھر سے یہ فرنٹل کارٹیکس ہے جو بھی ابھرے ہوئے یہ نشان ہے، یہ آپ کی کھوپڑی اس پہ رکھی ہوئی. اس کے پیچھے جو ہے تھیلامس ہے. پھر تھیلامس کے بعد ایمگڈیلا آتا ہے. ایمگڈیلا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے ڈیسیشن لینے. اس کے پیچھے ایک چنے کے دانے کے برابر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ آئی بھی کہتے ہیں، اور پیٹیوٹری گلینڈز بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تھرڈ آئیز یہ ہوتی ہے. اب جو آپ کا جو ایمگڈیلا ہے، اس کی شیپ اللہ تعالیٰ نے بادام کے جیسے بنائی ہے، آلمنڈ کے جیسے. اور وہ جو مین چیز، اب وہ مین چیز کیا ہے، وہ جو بھی آپ کی روحانی بیداری، جس قسم کی بھی بیداری، جو چیز آپ وہ ایک سپرفیشل، ایک اسپیشل پاور جو آپ چاہتے ہیں، تو اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اب اس کو کچھ لوگ تھرڈ آئیز جو ہے وہ یہاں پر کہتے ہیں، لیکن وہ چنے کے دانے کے برابر وہ جو ہے ایمگڈیلا کے ساتھ ایک چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سینسیٹیو مشینری ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد وہ ایف موڈ میں جائے گا کہ یہ فائٹ ہے، فلائٹ ہے، فریز ہے. کسی نے مجھے گالی بکی تو مجھے اس کو غصہ مارنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یا چپ ہو جانا چاہیے. یہ چاروں پانچوں چیزیں مل کے کوئکلی، یعنی چند نینو سیکنڈ میں ڈیسیشن لیتی ہے. کتنی کمپلیکس مشینری اللہ نے بنائی ہے. بعد پھر گھوم کے پھر وہیں کریٹیوٹی آئی ہے. کریٹیوٹی والے جو پارٹ کو جب تک آپ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو وہ تو ہب ہے، وہ تو سمجھ لیں کہ بادشاہ کنگ ہے جو ہے آپ کی باڈی کا، جو سب کچھ آرڈر دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. 1 ٹریلین جو ہے آپ کے نیورونز اور وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو جب تک مین بیسک چیز اس پہ کام نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے کریٹیوٹی ہو. ٹھیک ہے. تو کس طرح سے، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی ایکسرسائزز یا کون سے ایسے ہماری روٹین میں ایسا چینج لانا چاہیے، یا کریٹیو تھنکنگ کے لیے، مطلب خود کو کریٹیو بنانے کے لیے، اپنے ساتھ والوں کو کریٹیو بنانے کے لیے، یا اپنا برین کا وہ والا پارٹ یوز کرنے کے لیے ایسا کیا کیا جائے کہ ایسا کیا چینج لایا جائے؟ دیکھیں ایک زمانے میں ڈائری کا بڑا لوگوں کو وہ تھا، یہ ایک بڑا بیسٹ سورس تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ ڈائری، ایک مثال ہے کہ جیسے آج کی ڈیٹ ہے اور آج میں کوئی 10 دن کے بعد والا پیج پڑھ رہا ہوں، تو جب میں پڑھ رہا ہوں تو ڈویل افیکٹ ہوگا. یعنی میں جیسے آپ سے کہوں مینگو، تو اس کا ڈویل افیکٹ ہے. مینگو کا کلر وہ آپ کی ویژولائز آپ نے وہ کیا، اور اس کا ٹیسٹ ویسٹ وہ سارا آپ کا یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 10 دن بعد والی جب چیز کو آپ پڑھتی ہیں تو آپ وہ ویژولائز ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، میں وہاں گیا، میں نے ایسے کیا، وہاں پر میرا وہ گاڑی کی جو ہے میں نے سروسز کرائی. اب وہ تمام چیزیں آئیں گی، وہ پیٹرول پمپ بھی آئے گا، وہ گاڑی بھی آئے گی، وہ آپ بیٹھے جو کچھ ساری چیزیں کی. ڈائری کا چلے نہیں، آپ سمجھتے ہیں ہر چیز جو ہے ڈیجیٹل ہو گئی،
تو جو بھی چیز ہے اس کو آپ لکھنے کی کوشش کریں. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہی والی ایکسرسائز میں نے بتائی, یا دوسرے لوگ ہیں. ایکسرسائزز کے بارے میں بات ہوگی بریک کے بعد, تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ.